حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ ہو گئے، اٹھے اور پوچھنے لگے کون ہو تم؟ تو کہنے لگا میں وہی انسان کا پرانا دشمن ابلیس۔ کہا نماز کی دعوت، نماز کے لیے اٹھا رہا ہے؟ وہ فجر سے پہلے اٹھانے آیا تھا، مگر چیلے بعد میں اٹھاتے ہیں، جب آپ نماز نکل جاتی ہے تو اٹھاتے ہیں، مگر اس کا کام اس نے پہلے اٹھایا۔ اس نے اٹھایا اور کیا بولا کہ نماز پڑھ لیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کریں دین کے نام پر کیسے دھوکہ دے دیتا ہے، نماز کے نام پر کیسے ایمان چھین لیتا ہے، کیسے نقصان کر دیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ۔ کون ہے حضرت امیر معاویہ؟ حضور علیہ السلام کے سگے نسبتی بھائی، یعنی سالے ہیں حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، مومنوں کی روحانی ماں ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی کا نام امیر معاویہ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو حکومت سونپی، مسلمانوں کی عظیم تعداد کو ان کے ہاتھ پر خود بھی بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا حکم بھی دیا، وہ ہے حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں تو ان کو کتابت کے لیے یعنی قرآن لکھنے کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ ہیں حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ایک دن سو رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ ایک دن سو رہے تھے، سوتے ہوئے فجر کے وقت اٹھنے میں تاخیر ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے بتقاضۂ بشری، ہم آپ بھی سوتے رہ جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ سوتے رہ گئے، اتنے میں کسی نے دستک دی، کسی نے آواز دی، امیر معاویہ اٹھو نماز پڑھ لو۔ بات آ رہی ہے آپ کے سمجھ میں؟ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت امیر معاویہ سے کیا کہا؟ دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، اٹھایا، امیر معاویہ اٹھ جاؤ نماز ادا کر لو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ ہو گئے، اٹھے اور پوچھنے لگے کون ہو تم؟ کون ہو؟ تو کہنے لگا میں وہی انسان کا پرانا دشمن ابلیس۔ کہا نماز کی دعوت، نماز کے لیے اٹھا رہا ہے؟ وہ فجر سے پہلے اٹھانے آیا تھا، مگر چیلے بعد میں اٹھاتے ہیں، جب آپ نماز نکل جاتی ہے تو اٹھاتے ہیں، مگر اس کا کام تھا وہ پہلے اٹھایا، اس نے پہلے اٹھایا۔ اس نے اٹھایا اور کیا بولا کہ نماز پڑھ لیجئے۔ کس سے کہا؟ صحابی رسول سے، ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی سے کہا کہ نماز پڑھ لیجئے۔ کہا بھئی عجیب بات ہے، تو اپنا نام ابلیس بتا رہا ہے، شیطان ہے تو، دین کا دشمن ہے تو، کام تو تیرا یہ ہونا چاہیے تھا کہ تو نماز کو چھوڑوا دیتا، تو تھپکیاں دے کے سلاتا۔ تیرا کام کیا ہونا تھا؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ نمازوں کو چھوڑوانا ہے کہ نہیں؟ نماز سے غافل کرنا، نماز سے دین سے دور کرنا شیطان کا کام ہے۔ اور وہ نماز کی تبلیغ کر رہا تھا، وہ نماز کی کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ امیر معاویہ نماز پڑھ لو، نماز کے لیے اٹھایا۔ حضرت امیر معاویہ سے رہا نہ گیا اور تعلیم امت کے لیے اچھا ہوا پوچھ لیا تاکہ پتہ لگ جائے کہ نماز کے نام پر کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بات سن کے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ اٹھیے صاحب نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ تیرا کام تو نماز چھڑوانا تھا۔ تیرا کام کیا تھا؟ نماز چھڑوانا تھا، گناہ کرانا تھا، اور
برائیوں میں ملوث کرنا تھا، تو نماز کی بات کر رہا ہے؟ تو کہا حضور بات دراصل یہ ہے کہ پچھلی شب میں نے سلا کے دیکھ لیا، پچھلی رات ایسا ہوا تھا کہ آپ سوتے رہ گئے تھے، اور جب اٹھے تو آپ کو نماز چھوڑنے کا بڑا غم ہوا۔ حضرات، اصحاب رسول کی زندگیاں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک نماز کی اہمیت کیا تھی۔ ایک نماز دھوکے میں قضا ہو گئی تھی، اتفاق سے سوتے رہ گئے تھے، تو اتنا روئے سسکیاں بند گئیں، غشی پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ اللہ کو ان کا رونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی روتا ہے نا تو اللہ رب العزت اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ رو کے تو دیکھو، آپ نہ جانے کہاں کہاں روتے پھرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو کے دیکھو، اللہ کی رحمتیں یقیناً جوش میں آ جائیں گی، اللہ کی رحمتیں جوش میں آ جائیں گی۔ آپ کبھی تنہائیوں میں رو کر تو دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں کبھی گڑ گڑا کے تو دیکھیں۔ آپ زمانے میں روتے پھر رہے ہیں، زمانے میں رو رہے ہیں، ہائے ہمارا یہ حال ہو گیا، ہم فلاں جگہ مارے جا رہے ہیں، فلاں جگہ مارے جا رہے ہیں، مگر رب کی بارگاہ میں کبھی آپ نے عرضی نہ لگائی، رب کی بارگاہ میں کبھی آپ نہیں روئے۔ جب بندہ خدا اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، جب روتا ہے تو اللہ کیسا انعام عطا کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے انعام دیا۔ حضرت امیر معاویہ جب روئے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر معاویہ تم نے تمہاری قضا ہو گئی تھی، نماز تم نے ادا کر لی، تمہیں جو غم ہوا ہے نماز چھوٹنے کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نماز کی بات بھی کر دوں، نماز کتنی اہمیت ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوا، ہمیں ٹائم نہیں ملا، مگر قسم خدا کی تم کون ہوتے ہو ٹائم نہ ملنے والے؟ جو اللہ ٹائم دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ لوگ ترس رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھ لو، ہاسپٹلوں میں جائیے دیکھیے، وہ چاہتے ہیں کہ سجدہ کر لیں مگر کر نہیں سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ رکوع کر لیں، ان کی تمنا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، مگر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ، یہ نہیں ہے کہ 60 سال کے بعد ہی مرے گا، آپ نے جوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، شکم مادر میں بچے نہیں مرتے ہیں، بولو مرتے کہ نہیں مرتے ہیں؟ 2 سال کے ہو کے نہیں مرتے ہیں؟ کیا جوان لاشیں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھے ہیں؟ کیا آپ نے شادی سے پہلے 1 رات پہلے جوانوں کو مرتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ناچتے ہوئے لوگ مرتے ہیں، تھرکتے ہوئے لوگ مرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سانسیں دینا جانتا ہے تو وہ سانسیں لینا بھی جانتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، یہ مت سمجھو، بلکہ اگر اللہ تمہیں بلانا چاہتا، اللہ تمہیں پسند کرتا تو وہ ٹائم بھی تمہارے پاس ہوتا، سب کچھ تمہارے پاس ہوتا، اور تمہیں مسجد سے نکلنے کا دل نہیں کرتا۔ دراصل اللہ اپنے گھر میں بلانا نہیں چاہتا۔ بات یہ ہے کہ اللہ، آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو آپ چاہیں گے کہ میرے گھر میں آئے کوئی؟ میں کسی سے تعلق نہیں رکھتا، کسی کو پسند نہیں کرتا، بولو میں چاہوں گا کہ میرے گھر میں کوئی آئے؟ بولو ذرا زور سے بولو، نہیں چاہیں گے نا۔ تو اللہ اگر کسی کو ناپسند کرتا ہے تو وہ چاہے گا کہ اس کے گھر میں آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی شامت اعمال پر رو،